علمگیر خان، میں آپ کا دل کے گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے مجھے ٹائم دیا، اور جب بھی میں آپ کے پاس آیا اور کسی معاملے میں آپ نے میرا بڑا عزت کیا، اللہ آپ کو بڑا عزت ہے، تو میں شکر گزار ہوں۔ میں آپ سے آج 3 سوال کروں گا چھوٹے چھوٹے۔ وہ ایک تو ہے پشاور کا جو سالیاں ہوا، اس پر آپ سے پہلا مجھے جواب دینے۔ دوسرا یہ جو موجودہ حکمران ہے، آپ کے نظر میں، کیونکہ آپ پڑھا لکھا آدمی ہے اور آپ نے اس عمر میں گزارے کہ آپ نے بڑے حکومتیں دیکھے کہ یہ کوئی ڈیلیور کرے گا یا نہیں کرے گا۔ اور تیسرے پر میں آخری آتا ہوں کہ آپ آج کل بڑا جو ہے نا پی ٹی آئی کے لیے بڑا محنت کرتے ہیں، بڑا کام کرتے ہیں، میں نے بھی 16 سال کیا، لیکن یہاں پر ٹی سی ماروں کا اور منافقتوں کا بڑا عجیب رول ہے۔ تو آپ کا موڈ اور آپ کا شان اور آپ کی مل جل اور آپ کی بات بالکل وہ شیر افضل مروت کی طرح ہے۔ شیر افضل مروت بھی اس وقت میدان میں آئے جو پی ٹی آئی کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے، کوئی جھنڈا پکڑنے والا نہیں تھا، تو اس نے محنت کیا اور کام کیا اور پادی کو اٹھایا، فری نے اس کو، لیکن اس کو وہ صلہ نہیں ملے۔ علمگیر خان بھی ایک ایسی شخصیت ہے کہ بس اس پر یقین رکھتے کہ موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے، جہاں پر سارا لوگ بھاگ جاتے ہیں علمگیر خان کھڑا ہو جاتے ہیں۔ تو آپ کی بڑی مہربانی۔ جی، سب سے پہلے تو میں جناب ذوالفقار صاحب آپ کے بڑے شکر گزار ہوں۔ آپ نے ہمیشہ ہمیں عزت بخشی ہے، ہمیشہ ہماری حوصلہ افزائی کی ہے، اور یہ جو چینل ہے سوکی ٹی وی جو ہے نا، یہ ماشاءاللہ میں دیکھتا رہتا ہوں، جس رفتار سے اور جس لگن کے ساتھ جو ہے نا بہت سارے ایشوز پہ جس خوبصورت انداز میں اپنے جو فرائض سر انجام دے رہے ہیں، اس کے لیے میں سوکی ٹی وی کو میں سلام پیش کرتا ہوں۔ آپ نے دہشت گردی کی بات کی۔ کل جو واقعہ ہوا ہے جس میں حکومت یا ایس پی آر کا یہ دعویٰ ہے کہ 5 دہشت گرد اس میں ہلاک ہوئے ہیں اور 3 زخمی ہوئے ہیں، اور اس میں ایک کیپٹن اور ایک حوالدار جو ہے نا وہ بھی ہلاک ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ دیکھیے، ہماری جو اس وقت جو دہشت گردی کا یہ جو ایشو ہے، یہ جو آخریت ہے دہشت گردی کی، اس کے جو روٹس ہے وہ آج اور کل کے نہیں ہے، وہ بہت ماضی میں وابستہ ہے۔ افغانستان میں جب سے جناب روس آیا اور پھر روس کے واپس جانے کے بعد پھر امریکہ نے وہی جو مجاہدین تھے جو رشیا کے خلاف جن کو لڑایا، ان کو دہشت گرد قرار دیا گیا، پھر امریکہ ان کے خلاف برسر پیکار ہوا۔ تو یہ جنگ وہاں سے شروع ہوئی ہے، اور وہاں سے پھیلتے پھیلتے اس سے ہمارا ملک پاکستان بھی بہت متاثر ہوا۔ اس میں کوئی 70-80 ہزار کے لگ بھگ ہماری جو عام شہری ہے یا جو سیکورٹی فورسز ہے، وہ بھی جو ہے نا اس جنگ کا لقمہ اجل بن چکے ہیں، اور یعنی ہماری جو یعنی 100 بلین کے قریب جو ہے نا ہماری جو نیشنل ایکسچیکر ہے وہ اسی پہ جو ہے نا خرچ ہو رہا ہے۔ اور یہ ہے کہ یہ جنگ بنیادی طور پہ امریکہ کی جنگ ہے۔ امریکہ کی اس جنگ میں ہم نے بہت کچھ گنوا دیا، لیکن امریکہ آج بھی وہ ڈو مور کے علاوہ کوئی بات نہیں کرتا، اور آج بھی امریکہ پاکستان کو شک لگا سکتا ہے۔ ہم روزانہ ہمارے سیکورٹی فورسز بھی جانے کے نظرانے پیش کر رہے ہیں، عام ہمارے شہری جو ہے نا وہ بھی خودکش دھماکوں میں ہلاک ہو رہے ہیں، پولیس، مطلب یعنی ہر شعبہ زندگی کے لوگ اس جنگ یا اس دہشت گردی کی آفریت سے متاثر ہو رہے ہیں۔ تو یہ کل کا جو واقعہ ہوا ہے اور آج بھی میرا خیال ہے کہ کوئی ہوا ہے، اور اب یہ آنے والے پچھلے گزشتہ کئی ہفتوں میں ڈی اے خان، لکی مروت، مطلب یہ ایریا جو ہے نا یہ کمپلیٹلی جو ہے نا دہشت گردی کی اس میں ہے، آڑ ہے، ٹھیک ہے۔ اور مطلب دہشت گردوں نے یا جو ملیٹنٹس ہے انہوں نے گات لگا رکھی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ پولیس پہ بھی حملے ہو رہے ہیں، فوج پہ بھی، سیکورٹی فورسز کے جو بھی ہے اس پہ حملے ہو رہے ہیں۔ اور اس جنگ کی وجہ سے دیکھیں نا آپ، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر آپ ماضی میں جائیں اور پچائی کی 3.5 سال کو دیکھیں تو اس میں یہ چیزیں ختم ہو گئی، ٹھیک ہے نا۔ اس میں یہ ڈرون حملے بھی ختم ہو گئے تھے، اور اس میں بہت ساری چیزیں جو ہے نا کنٹرول ہو گئے تھے، لیکن جیسے پی ٹی آئی کی حکومت ختم ہوئی وہی چیز اس سے پھر سے ہوتا ہے۔ تو ابھی اصل میں یہ جو جنگ ہو رہی ہے نا، یہ بنیادی طور پہ اصل میں چونکہ امریکہ کے لیے ہمارے پاس کچھ ہونا چاہیے،
اس وقت امریکہ کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے یا ان سے ڈالر لینے کے لیے وہ ہم وقتاً فوقتاً اس قسم کے جو ہے نا فلمیں اور ڈرامے چلاتے رہتے ہیں نا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی ہمارے ملک کے لیے زہر قاتل ہے. یہ اس افواہیت کو یہ جو ڈینجر ہے اس کا خطرہ ختم ہونا چاہیے. اور پھر یہ ہے کہ دیکھیں اگر کچھ لوگ ہیں جو افغانستان میں کہا جا رہا ہے کہ جی افغانستان میں چھپے ہوئے اور پاکستان کی حکومت یہ مطالبہ کرتی ہے افغان حکومت سے کہ جی یہ ہمارے حوالے کر دیں. وہ کیسے آپ کے حوالے کر سکتے ہیں؟ امریکہ کی جنگ میں افغان طالبان کا انہوں نے شانہ بشانہ ساتھ دیا ہے. اور افغانوں کی ویسے بھی یہ ٹریڈیشن ہے، روایت ہے کہ وہ اپنے کوئی جو ہے نا جو ان کے پاس پناہ لیتا ہے وہ اپنا قبرستان بنا دیتا ہے، لیکن نہ پناہ لینے والے کو کسی کا حوالے نہیں کرتے نا. آپ اسامہ بن لادن کو دیکھو، اسامہ بن لادن پہ پوری دنیا تنگ ہو چکی تھی، لیکن افغانستان آیا، افغانستان نے اپنا اینٹ سے اینٹ بجا دیا، لیکن اسامہ بن لادن کو ان کا حوالے نہیں کیا. ٹھیک ہے نا. تو معاملہ یہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھ جائیں. دیکھیں اگر ہم انڈیا کے لیے تڑپ رہے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ ہمارے مذاکرات ہونے چاہیے، انڈیا کے ساتھ ہمارا صلح ہونا چاہیے، انڈیا کے ساتھ ہماری تجارت بحال ہونی چاہیے، تو وہ کون سے وہ ہمارے بھائی ہے. اگر ان نے ہمیں مارا ہے تو ہم نے بھی تو ان کے بچوں کو مارا ہے. ٹھیک ہے نا. آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے ان کے پورے خاندان ختم کیے ہیں. تو اس لیے ضرورت اس امر کی ہے اس وقت کہ سنجیدگی سے حکومت کو، اسٹیبلشمنٹ کو اس چیز پہ سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے کہ بھائی اگر پاکستان کے اندر if you want to eradicate the menace of terrorism تو پھر یہ ہے کہ ان کے ساتھ کمپرومائز کریں. کمپرومائز نہیں کریں گے تو یہ ہمارے روزانہ ہمارے سیکورٹی فورسز بھی، ہمارے عام شہری بھی جانوں کا نظرانہ پیش کرتے رہیں گے. اور دوسرا یہ کہ اس سے ہماری جو ہے نا ہماری اکانومی کو بڑا جو ہے نا اس کا غلط اثر پڑتا ہے. جب ملک کے اندر دہشت گردی ہوتی ہے نا تو اس سے اکانومی بڑی جو ہے نا متاثر ہو جاتی ہے. وہاں کوئی فارن انویسٹر ملک کی طرف جو ہے نا وہ آتی نہیں ہے، پاکستان کے اندر آتی نہیں، انویسٹمنٹ نہیں کرتے کہ وہاں جو ہے نا پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہے، وہاں تو دہشت گردی ہے. جس طرح آپ دیکھیں نا یہ شام میں چائنیز کے ساتھ جو کچھ ہوا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ضروری کی سمر کی ہے کہ اس معاملے کو کسی. دوسرا سوال آپ نے یہ کیا کہ موجودہ حکومت جو ہے مطلب اس کی جو اسٹیٹس ہے یا پوزیشن ہے یا کیا یہ کتنے مہینے چلے گا، کتنے سال چلے گا، ڈیلیور کرے گا نہیں کرے گا. دیکھیں اس وقت وہ اپنی طرف سے ہاتھ پیر مار رہے ہیں، کبھی مڈل ایسٹ بھاگ رہے ہیں، کبھی چائنا کے پاس بھاگ رہے ہیں. لیکن ان حکومتوں کو بھی یہ بخوبی یہ علم ہے کہ یہ عوام کے منتخب نمائندگی ہے. یہ سب فارم 47 کی پیداوار ہے. اس پہ آپ نے دیکھا یورپی یونین کے جو آبزرور تھے، یونائٹڈ امریکہ کے جو وہ تھے، انہوں نے بھی اس چیز کو وہ کیا کہ نہیں بھائی بات یہ ہے کہ عوام کی خواہشات، ان کی امنگوں کا ترجمان حکومت ہونا چاہیے. جب تک عوام کی خواہشات، عوام کی مرضی اور عوام کی حقیقی ووٹوں کی وجہ سے حکومت الیکٹ نہیں ہوتی ہے، اس وقت اس طرح جیلی طریقے سے قبضہ مافیا کا حکومت کا قبضہ کرنا یہ کبھی ڈیلیور نہیں کر سکیں گے. اور میں تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی اپنی آنا کو ان کو بلائے طاقت رکھنا چاہیے، ملک کے بہتر مفاد پر سوچنا چاہیے. اور ملک کی بہتر مفاد اسی میں ہے کہ یہ ساری جماعتیں آپس میں بیٹھ جائیں اور 1 پوائنٹ ایجنڈا ہو کہ پاکستان کو ہم نے بام عروج پہ لے کے جانا. ٹھیک ہے نا. یہ یعنی یہ ہر جماعت جو ہے نا یہ آپس میں یونانی مسئلے یہ فیصلہ کر لیں کہ یہ پاکستان کے یا وفاقی دارالخلافہ یا کسی بھی بڑے شہر میں کسی چوک میں اگر ایک بچہ بھی بھیک مانگ رہا ہے اس وقت تک کام چل سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ پاکستان میں بہت سارے وسائل ہیں ہمارے پاس 4 موسم ہے، ہمارے پاس رقبہ، وسیع رقبہ ہے، ہمارے پاس یعنی کس چیز کی کمی نہیں. ایگریکلچر لینڈ ہے. ٹھیک ہے. لیکن ہم ایگریکلچر لینڈ ہے ہونے کے باوجود جو ملک جس پروڈکٹ کو تبدیل ہوتا ہے نا وہ عوام کو مفت دیا جاتا ہے. ہمارے یہاں بہت زیادہ پیداوار بھی اگر پیدا کی جاتی ہے تو میرے اور آپ کے اوپر اسی ریٹ پہ بیچتے ہیں. ٹھیک ہے. میرے اور آپ کے لیے کوئی کنسیشن نہیں ہے. حالانکہ ایگریکلچر لینڈ کا مطلب یہ ہے کہ جو ہماری اپنی پروڈکٹ ہے، ٹھیک ہے، اس پہ تو عوام کو ہی کرنا چاہیے. یہ جو میرا تیسرا سوال ہے اس کی بھی ذرا. جی تیسرا سوال تو جناب یہ ہے کہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں نا خان صاحب، میں تو ابھی یعنی 27 مئی کو میں شامل ہوا تھا آپ لوگوں کے سامنے. میں نے اپارا چوک میں اعلان کیا تھا. میں نے کسی سیاسی لیڈر کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی کہ وہ آئے گا تو میں وہ کروں گا. حالانکہ وہ میں کر سکتا تھا، ایسی کوئی بات نہیں، لیکن میں نے نہیں کیا.
اس وقت مجھے جو پٹیائی نظر آ رہی ہے نا وہ صرف ٹک ٹاک پہ یا اگر کہیں کال پہ اکٹھے بھی ہو جاتے ہیں تو وہ بھی صرف وہ لوگ چلے جاتے ہیں صرف اپنے وہ ویڈیو کلپ بنا کے نا وہ ٹک ٹاک پہ اپنے جو ہے نا ریٹنگ کے لیے اپنے وہ لانے کے لیے وہ کچھ میں نے ابھی تک جو فیل کیا نا کیونکہ میں خود مسلم لیگ نون میں بھی رہا ہوں 3-3.5 سال پیپلز پارٹی میں بھی رہا ہوں. میں نے میری اپنی ایک جماعت دی تھی آرگنائزیشن کے بارے میں جو میرا کنسیپٹ ہے نا. اچھا ایک تو یہ ہے کہ ان کا کوآرڈینیشن کسی ورکر کے ساتھ ہوگی. بڑی بات آج کبھی آپ کو فون نہیں آئے گا نہیں کہ جی آج سینٹرل ایگزیکٹو سینٹرل آفس میں میٹنگ ہے جنرل باڈی کی یا کارکوننگ کی ایک میٹنگ ہے تو آپ اس میں ضرور تشریف لائیں. میں نے آج تک یہ چیز کسی لیڈر کی طرف سے. اچھا پھر میں 2-3 دفعہ 4 دفعہ میں گیا ہوں سینٹرل سیکریٹریٹ. میرے وہ ہے نا غازی جو ہے عبدالسلام غازی عمران خان کا ریکویسٹ وہ عموماً میرے پاس آتے رہتے ہیں چلو چلتے. وہاں میں نے جو چیز دیکھی ہے وہاں 2-3 قسم کے لوگ ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو نوکری کی تلاش میں ہے ٹھیک ہے. نوکری کی تلاش میں مطلب اس ٹائپ کے لوگ ہیں کہ جو مفادات یا عہدہ شدہ یا کچھ لوگ ہیں جو نوکریاں پکی کرتے ہیں ٹھیک ہے نا. اور ایک جو وہ ہے جو کلاس ہے وہ جو لیڈرشپ ہے ٹھیک ہے. اچھا لیڈرشپ کی مجھے حیرت ہے کہ ان کی جو ہے نا مطلب پتہ نہیں وہ صرف میں آپ بتاؤں کہ اس وقت پی ٹی آئی کی جتنی بھی لیڈرشپ ہے وہ صرف عمران خان کی پاپولیرٹی کی وجہ سے جو ہے نا سارے لیڈر بنے ہوئے ہیں اور عمران خان کی پاپولیرٹی کو کیش کر رہے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ یار عمران خان اتنا پاپولر ہو چکے ہیں کہ ہم کسی کو بلائیں نہ بلائیں کوئی فرق نہیں پڑتا. لوگوں نے ہمارے پاس بلانا ہے وہ اس غلط پہلو ہے. اب یہ دیکھ کے وہ افضل خان مروت جو ہے میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے ہی از نیو کمر وہ نیا ہے اس میں کوئی شک نہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں اس پرآشوب دور میں جو ایک خوف ہراس تھا لوگوں کے چادر چاردواری اور چھاننی کا تقدس جانا پامال ہو رہا تھا ٹھیک ہے نا. اس دور میں وہ افضل مروت نے بڑا اچھا ڈیلیور کیا اور بلکہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ نہیں تھا وہ یعنی اس وقت وہ ایک یہی پاپولر تو پبلکلی کی تھی لیکن لیڈرشپ کا ایک جو جلو سے باہر کی اس کی مثال مردہ گھوڑے کی. اس مردہ گھوڑے میں جان جانا میں سمجھتا ہوں کہ وہ افضل مروت نے ڈالی ہے. اور پھر جس طریقے سے اس کو کانور کیا گیا اس کو شکاز کا وہ جانا اور پھر عمران خان نے جس طرح ملنے سے انکار کر دیا تھا. دیکھیے ایک لیڈر جو ہوتا ہے نا لیڈر ٹھیک ہے اس نے سعودی عرب کے خلاف بیان دیا ہے وہ غلط کیا ہے وہ اسے اپنے ذاتی حیثیت میں دیا ہے اس کو آپ کنڈیم کریں کہ نہیں یہ اس کا اپنا ذاتی ہے کچھ کوشش میں نے. اچھا پھر دوسرے یہ ہے کہ وہ انہوں نے کہا کہ جی پارٹی پالیسی ڈسپلن کے خلاف ورزی کرتا ہے. عمران خان آپ اس کو بلائیں 1 to 1 اس کو سمجھائیں کہ آپ میرے دل کے ٹکڑے لیکن یہ کچھ